اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 185 and 186، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 185، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اولم ینظروا، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ اللہ سے پوچھ رہا کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ اولم ینظروا فی ملکوتی یعنی کہ مطلب یہ کنگڈم جو ہے، کنگڈم یعنی کہ مطلب پورا، جیسے ہندی میں بولیں گے راج پاٹ، یا پوری کی پوری یہ مطلب ملکوتی یعنی ملکیت پوری کی پوری، تو وہ ہے۔ اللہ پوچھا ہے تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی ملکیت کو انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی کنگڈم کو، ایکچولی راج پاٹ کو دیکھا نہیں کیا انہوں نے؟ یعنی اللہ اس طرح سے پوچھا کیونکہ آسمان اور زمین کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ انسانوں کی تخلیق سے بھی زیادہ بڑی تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی ہے۔ تو اللہ پوچھا ہے تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ یہ پورا کے پورا جو آسمانوں اور زمین، اس کی پوری ملکوت جو ہے وہ دیکھا نہیں کیا؟ وما خلق اللہ، تو جو مطلب اللہ نے، یعنی اس کو اللہ نے اس کی تخلیق کیا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے کہ وما خلق اللہ من شیء، کہ جو ہر چیز، جو بھی چیزیں ہیں، ہر چیز اللہ نے کریٹ کیا ہے، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ اکیلا واحد ہے، اور باقی ہر چیز، ہر شے جو ہے وہ کریٹڈ ہے، یعنی کہ اس کی سب کی تخلیق کی گئی ہے، یعنی اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے، اور ایک اللہ ہی ہے واحد ذات، جس کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا ہے۔ تو وما خلق اللہ من شیء، تو اللہ ہی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ، اور یہ کہ شاید میں بھی، جیسے بولتے ہیں نا عسا، شاید کہ ان یکون قد اقترب اجلہم، تو ایسا نہ ہو کہ ان کا جو وقت ہے، یعنی کہ جو ٹائم لیمٹ ہے، جو ٹرم ہے ان کا، ان کی اجل، وہ کہیں بہت قریب نہ آ گئی ہو، یعنی کہ جیسے ایسے بولتے ہیں نا کہ اب جیسے کہ یہ قوم جو ہے، اب یہ قوم کا مطلب سمجھو کہ ختم ہونے کا ٹائم قریب آ گیا، یا کسی سمجھو انسانوں کی بولتے کہ اس کی اجل اب قریب آ گئی ہے، یا یہ دنیا جو ہے اس کی اجل قریب آ گئی ہے۔ جیسے ستارے جو ہیں، جن کی اجل جو ہے، اجل کا مطلب ہے اس کا دی اینڈ ہونا، تو وہ جب قریب آ گیا تو وہ ستارے مطلب غائب ہو گئے اور بلیک ہول ہو گیا وہاں۔ تو یہ ایسا ہی ہے نا، بلیک ہول کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے۔ تو اگر سمجھو کہ یہاں پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کہ ان کی اجل بھی کہیں بہت قریب تو نہیں آ گئی، ان کا وقت ختم تو نہیں ہو گیا، ان کا ٹرم جو ہے وہ بالکل اینڈ کی طرف تو نہیں آ گیا۔ یہ اللہ بول رہا ہے، کیونکہ بندے جب بہت زیادہ اس طرح سے کریں نا تو مطلب ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ مطلب ان کا وقت قریب ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسا بیہیو کر رہے ہیں کہ جیسے کہ مطلب وہ پرماننٹ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے تو یہی پوچھا کہ دیکھ نہیں رہے کیا وہ آسمان اور زمین کی
جو پوری کی پوری ایک مطلب ایک کنگڈم جو ہے پورا، اس کو دیکھ نہیں رہے. اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے، کہیں ان کی اجل جو ہے بہت قریب نہ آ گئی ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. تو اب اس کے بعد یعنی یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن جو لکھا ہوا ہے، یہ حدیث جو ہے، اس کے بعد اب کون سی ایسی بات آئے گی سامنے، کون سا ایسا میسج آئے گا، حدیث آئے گی کہ اس کے بعد یہ ایمان لائیں گے. یعنی ابھی اس پر تو ایمان نہیں لا رہے اس قرآن پہ، تو یہ قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، تو اب اس سے بڑھ کر اور کون سی بات سامنے آئے گی جو یہ ایمان لائیں گے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Do they see nothing in the kingdom of the heavens and the earth and all that Allah has created? Do they not see that it may well be that their term is nigh, drawing to an end? In what message after this will they then believe? اس کے بعد اب کون سا ایسا میسج ہوگا جس کے اوپر یہ ایمان لائیں گے. اس کی نوٹ ہے 1157. An appeal to Allah's most wonderful universe should at once convince a thinking mind of man's nothingness and Allah's power, glory and goodness. یعنی یہاں پر اللہ جو ہے اپنے پورے یونیورس کے بارے میں بتا کے اپیل کر رہا ہے. تو اگر کوئی انسان کے بھی دماغ میں اگر ہے کہ وہ سوچ بوجھ سمجھ بوجھ رکھتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے، تو اس کو تو فوراً سمجھ جانا چاہیے. یعنی اس کو یہ تمام باتیں فوراً کنونس کر دینا چاہیے. اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ کنونس ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بھیجے میں، یعنی اس کے دماغ میں کوئی بھیجا ہی نہیں ہے. اور اس کو فوراً سوچنے سمجھنے والے انسان کو تو فوراً یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کو یقین دلا دینا چاہیے. اور پھر اللہ کا جو پاور ہے وہ کہ اللہ کا پاور ہے یہ کہ آسمان زمین ہر چیز کی تخلیق، پھر اللہ کا وہ جلال اور شان، اور ساتھ میں اللہ کی وہ بھلائی جو اللہ ہم سب کے ساتھ کرتا ہی رہتا ہے. ہم چاہے کیسی بھی حرکتیں کریں، اس کے باوجود بھی اللہ ہمارے ساتھ جو ہے بھلائی ہی کر رہا ہے. اگر وہ ہمارے ہر ایکشن کے اوپر ہم کو سزا دینے پہ اتر آئے تو کوئی بچے گا بھی نہیں، کیونکہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہم کیا کیا غلط کرتے ہیں. لیکن اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو کیسے مہلت دیتا ہے، توبہ استغفار کا وقت دیتا ہے، تو وہ اس کی گڈنس ہے نا، بھلائی ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ. مینس ٹرم ہیئر از فلیٹنگ. انسان کا وقت جو ہے ایوری منٹ جا رہا ہے، ہر پل، جیسے جیسے ایک ایک پل جو یہ بیتتا جا رہا ہے، یہ پل جو ہے یہ جو بیت رہا ہے، اس کا مطلب ہم اپنی اینڈ کی طرف قریب ہوتے جا رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ جیسے برتھ ڈے مناتے ہیں اور سوچتے کہ ابھی ہم 25 سال کے ہو گئے، ابھی ہم 30 سال کے ہو گئے، ابھی ہم 40 سال کے ہو گئے، یا جو بھی ہے وہ برتھ ڈے مناتے. یہ برتھ ڈے منا کے مطلب فائدہ کیا ہے؟ جبکہ تمہارا ٹرم جو ہے، جو تمہاری مدت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تو تم وہ خوشی منا رہے ہو کہ ابھی ہماری زندگی کے 25 سال ختم ہو گئے اور ہماری زندگی کے ابھی 40 سال ختم ہو گئے. کس کو معلوم زندگی کے اور کتنے سال بچے؟ تو یعنی جو بچے ہوئے سال ہے یا تو اس کی خوشی منا رہے اور یا تو وقت جو چلا گیا اس کی خوشی منا رہے. تو یعنی سوچنے کی بات ہے یہ کہ انسان کا وقت ہر پل جا رہا ہے، یعنی ہر لمحہ جو بیت رہا ہے نا وہ اس کی زندگی میں سے کم ہوتا جا رہا ہے. ایک دن جو بیتتا ہے وہ دن کم ہوتا ہے، ایک سال جو بیتتا ہے وہ سال کم ہوتا ہے. If he is not warned by the great signs، تو اللہ کی یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یہ یونیورس کے اندر جو آسمانوں اور زمین
اور پھر اس کے اندر کی تمام چیزیں، اور پھر یہ آسمانوں کے اندر اتنے بڑے بڑے کرے، ستارے، چاند، سورج، سبھی کچھ ہے بھائی. ایسی بڑی بڑی چیزیں، ایسی سب چیزیں دیکھیں تو کیا مطلب اتنی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بندہ مطلب وارن نہیں ہوگا؟ یعنی اس کو تو فوراً سمجھ جانا چاہیے. تو اگر اتنی بڑی بڑی جو سائنس ہے، اگر اس سے بھی اگر سمجھو بندے جو ہے وہ سدھرے نہ، اس سے وارننگ نہ لے، تو پھر اینڈ دا میسجز وچ کال ہز اٹینشن ٹو دیم، یعنی جو پیغام اللہ کا ہے، یہ قرآن جو اللہ کی طرف سے میسج ہے انسانوں کے لیے، وہ جو بلاتا ہے، ان کا دھیان دلاتا ہے ان سب چیزوں کی طرف. Is he capable of any faith at all؟ کہ اگر یہ تمام چیزوں سے وہ وارن نہیں ہوا بندہ، if he is not warned by the great science and the messages which call his attention to them, is he capable of any faith at all؟ اگر یہ تمام چیزیں جو اتنی کائنات کی اور یہ اللہ کا پیغام، یہ جو قرآن ہے، اگر یہ تمام چیزوں سے بھی اگر اس کا دھیان وہاں نہیں جا رہا ہے، اس سے وارن وہ نہیں ہو رہا ہے، تو کیا وہ کسی بھی ایمان کے قابل بھی ہے وہ؟ کہ وہ بندے کو کوئی ایمان، یعنی اس کو کوئی بھی ایمان مطلب اس کے اندر آ سکتا ہے، یا وہ اس کے قابل بھی ہے کیا؟ اگر اتنی بڑی بڑی چیزیں، یہ سب تمام چیزیں جو ہے، اگر اس کو دھیان نہیں دلوا سکتی تو پھر ختم ہو گئی بات. وہ ایمان کے لائق ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے نالائق ہے. آیت نمبر 186، مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَیَذَرُوهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ. مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، تو جس کو بھی اللہ نے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، یضلل یعنی ضلالت پہ اگر اللہ نے چھوڑ دیا اس کو، اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ چل تو ہی میرے اس گائیڈنس کے لائق نہیں ہے، میری یہ جو ہدایت کی کتاب ہے اس کے لائق تو ہی نہیں ہے. یعنی بندہ کیا بولے گا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے میسج ہے تو ہم کو نہیں زیادہ انٹرسٹ ہے، یا ٹھیک ہے نہیں سمجھنا ہے پھر بھی ہم کو. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو ہی اس کے لائق نہیں ہے. اللہ اس کو رد کر رہا ہے. مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، تو اس کے لیے اب کوئی ہدایت نہیں. جس کو اللہ نے رد کر دیا اس کے لیے کون سی ہدایت ہے؟ اس کو دنیا بھر پورے سب مل کے بھی ہدایت نہیں دے سکتے. بڑے سے بڑا کوئی مطلب بہت اچھا کوئی مطلب بولنے والا تو اوریٹر کوئی ہوگا، وہ بھی نہیں اس کو وہ ہدایت پہ لا سکتا، کیونکہ اللہ نے رد کر دیا، ختم ہوگی بات. تو تم کیا میسج کو یہ کرو گے رد؟ اللہ تم کو رد کرتا ہے. وَيَذَرُوهُمْ، اور اللہ اب اس کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، جا. وَيَذَرُوهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ، تو اس کی جو طغیانیت ہے کہ جو بھی وہ غلط چیزیں جو کرتے ہیں اور نہیں اللہ کی کوئی بھی مطلب نشانیوں سے بھی نہیں مطلب وارننگ لیں گے، اور نہ ہی اللہ کے پیغام کو بھی پڑھیں گے، نہ سمجھیں گے، اور نہ اس کو بھی ریجیکٹ کریں گے. تو اللہ کہتا ہے جاؤ اب تمہاری اسی طغیانیت میں تم اب بھٹکو، یعمہون، اندھے ہو کر. اندھا انسان کیسا ہوتا ہے؟ ٹھوکرے نہیں کھاتا کیا؟ کہ اگر وہ جائے گا کہیں کسی پلر سے ٹکرا جائے گا، اگر وہ وہاں سے ہٹا اور اس طرف مڑا کے سوچ کے کہ شاید ادھر کوئی راستہ ہوگا، اور سمجھو وہاں کھڈا ہے تو وہ تو کھڈے میں ہی گر جائے گا. تو اس کا مطلب وہ جو اندھے کی طرح اپنی ان طغیانیت میں، یعنی کہ جو تم اللہ کے کلام کا جیسے تم رد کرتے ہو، کفر کرتے ہو، اور بڑی بڑی نشانیوں سے بھی تم نہیں سمجھ سکتے، تو اللہ خود ہی تم کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تیرے لیے کوئی ہدایت نہیں، کیونکہ جب اللہ نے تجھے چھوڑ دیا تو اب کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تجھے. اور پھر اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. وَيَذَرُوهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، یعمہ میں آمہ ہے، آمہ یعنی اندھا. تو اب جا اپنی ان جو بھی حرکتیں ہیں تیری اس میں بھٹک اندھے کی طرح، یعنی ٹھوکرے کھا کے ادھر گر، کھائی میں گر، کھڈے میں گر، جہاں گرنا ہے وہاں گر.
تو اب ایک اندھا جو ہے اس کی رہنمائی کیسے ہوگی؟ تو یعنی اللہ نے جس کو چھوڑ دیا وہ ایک اندھے کے مانند ہے. اس کی بات اللہ خود اپنے کلام میں، اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. To such as Allah rejects from his guidance, there can be no guide. He will leave them in their trespasses, wandering in distraction. کہ جاؤ بھٹکو. اب اس کی نوٹ ہے 1158. تو پہلے تو سورہ بقرہ کے اندر بھی مطلب اس طرح سے ملتی جلتی آیت تھی جس کو کمپیئر کرنے کے لیے سورہ بقرہ مطلب آیت نمبر 15 جو اس کی طرح ہی ہے. If Allah's light is removed, یعنی اللہ کا جو نور ہے، لائٹ ہے جو ہم کو دیا جاتا ہے. If Allah's light is removed, اگر اللہ کی ہی لائٹ کو نکال دیا جائے، نور کو، the best of them can only wander hither and thither like blind men in distraction. تو ان کے بیسٹ یعنی ان کے بہتر سے بہتر لوگ بھی جو ہوں گے نا، اگر جس سے اللہ کی نور، اللہ کی لائٹ نکال دی گئی، تو وہ چاہے کتنے بھی بہتر سے بہتر بہت بڑے کوئی ہو تو بھی وہ بھٹکیں گے یہاں سے وہاں، جسٹ ایسے جیسے کہ بلائنڈ مین کی طرح، اندھے کی طرح وہ بھٹکیں گے. دا بیسٹ آف دیم یعنی وہ ہی بھٹکیں گے. سوچو تو ورسٹ آف دیم تو اور بھی گئے نا. اور ڈسٹریکشن میں کہ ادھر بھٹک رہے ہیں، پھر ادھر سے ہٹے تو وہاں بھٹک رہے، وہاں سے ہٹے تو یہاں، یعنی مطلب بھٹک 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 کے بندے کے لیے سمجھو کہ کوئی رہنمائی ہی نہیں، کیونکہ اب اللہ نے رہنمائی چھین لی ہے. اور اللہ جس کی رہنمائی نہیں کرے گا تو پورا کل جہان مل کے بھی اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا. اور اللہ جس کی رہنمائی کرے، گائیڈنس کرے، تو پھر اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا. اس لیے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کرے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت. اللہم آمین.